بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ شارٹ ویڈیو میسج ہمارے اہلیان پاکستان، ہمارے پیارے پاکستانی بہنوں بھائی خواتین و حضرات ان کے لیے ہے. چونکہ پاکستان میں پچھلے ہفتے سے کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے بالخصوص میں نے بھی، بہت سارے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، گورنمنٹ نے، تمام لوگوں نے، افراد نے جن کو سمجھ ہے، جو حالات دیکھ رہے تھے، ہم نے فروری میں ہی اور مارچ میں ہی اپنی کمزور آوازوں کے ساتھ ہم نے یہ جدوجہد اور کوشش کرنی شروع کر دی تھی کہ لوگ سمجھ جائیں، اور بالخصوص ہمارے پیارے وطن کے باسی اور شہری یہ سمجھ جائیں کہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور یہ کسی ملک میں جلدی آئے گی، کسی ملک میں کم آئے گی، اور اس کی پھیلاؤ اور اس کی رفتار مختلف ملکوں میں، علاقوں میں مختلف ہوگا. یہ یاد رکھیے، اس کی بڑی بڑی تھیوریاں آئی ہیں. پہلے لوگوں نے نکالا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، پھر کہا جی یہ چائنا کی سازش ہے، پھر کہا کہ یہ جنگی کوئی وائرس تھا، پھر کسی نے کہا کہ یہ 5G ہے، یہ سازش ہے، کسی نے کہا جی یہ ہمارے مسجدیں بند کروانے کی سازش ہے. یقین کریں کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے. اللہ کی ذات ہی بہتر جانتا ہے کنسپیریسی یا کوئی سازش ہے کہ نہیں ہے. اس کا وجود ہے، اس کی حقیقت ہے. جو کہتے ہیں کورونا شونا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں. فروری اور مارچ میں جو میرے دوست سوشل میڈیا پر یا جاننے والے اس کو سازش قرار دیتے تھے اور ہمارے اوپر ہنستے تھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو، توکل ہو، یقین ہو، اس وقت ان کو سمجھ نہیں تھی. اور آج وہ فون کر کے، ٹیکسٹ کر کے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک پر وہ دعائی دے رہے ہیں کہ ان کے جاننے والے، ان کے گلی محلے میں رہنے والے، ان کے اپنے خاندان کے افراد اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. اور یقین کریں کہ میری نظر میں بے شمار یہاں برطانیہ میں ہائی لیول کی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں. یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ بعد میں اس کا فیصلہ ہوگا یہ کیسے پھیلا. تحقیق کے لیے بھی، اور تحقیق تک جو آخری تفتیش تحقیق کے بعد جو رزلٹ ہوتا ہے اس تک پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن اس بیماری کی حقیقت ہے، یہ موذی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے. یہ کہنا اسلام کے خلاف سازش ہے، مسجد بند کروانے کے لیے یہودیوں کی سازش ہے، یہ ساری غلط ہے. اور یہ میں بہت ہی نرم لفظوں کے ساتھ کہوں گا، یہ انتہائی کم علمی ہے، انتہائی یہ یعنی جہالت پر مبنی یہ نظریہ ہے. لہٰذا اس کا بچاؤ ایک ہی ہے. یہ بات ضرور ہے، اس بیماری سے ہر بندہ مرتا نہیں ہے. بوڑھے افراد جو لوگ دوائیاں لیتے ہیں یا پہلے جن کو معدے، جگر بیماری یا پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، وہ ضرور افیکٹ ہوں گے. باقی اس کے علاوہ احتیاط ہی سب سے بڑی اس کی جو علاج ہے. احتیاط کرنا، بینگ کیئرفل، ایکسٹرا میئرز، احتیاط کرنا ہی اس کا علاج ہے، اور کوئی چیز اس کا علاج نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے کرونا ہے، اس کے پاس علامات نہیں ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جی، وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کرونا ڈکلیئر کریں، یہ ہے وہ ہے. وہ سوشل ایلیمنٹس ہیں، اکنامیکل ایلیمنٹس ہیں. شاید کوئی ہاسپٹل یا ڈاکٹرز، چونکہ گورنمنٹ کے پاکستان میں ہاسپٹل نہیں ہیں، گورنمنٹ نے کہا ہو کہ آپ عوام کی، لوگوں کی کورونا کی مد میں آپ بیماری کا علاج کریں، ہم پیمنٹ کریں گے. تو اس ضمن میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں پیسے مل جائیں گے، لوگوں سے بھی اور کورونا سے بھی. اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایلیمنٹس ہے. ہماری سوسائٹی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو فائنینشلی اپنے آپ کو یعنی کرپشن کا اظہار کرتی ہے، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو، معاشرت سے ہو، مذہب سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو. ہماری پاکستان میں الا ماشاء اللہ 6 لوگوں کو چھوڑ کر ہم ہر وقت پیسے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ یا گورنمنٹس آف دا ورلڈ جو بین الاقوامی حکومتیں ہیں، کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ کرونا ڈکلیئر کرنے سے پیسے ملیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے اس نام پر بنانا چاہتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کی حقیقت ہے، اس سے بچیے. احتیاط کرنا ہی اس سے بچاؤ ہے. اور یہ مت دیکھیے، یہ میرے آخری یہ جملے ہیں، یہ بیماری مذہب کو نہیں دیکھتی کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مندر میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں. یہ بیماری انسان کو لگتی ہے، اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے. آپ کہیں گے ہاتھ ملایا، یا کسی سے مصافحہ معانقہ کیا، یا کسی جگہ ہاتھ رکھا، یا کسی بھی جگہ کرونا کا مریض تھا، اس نے ٹچ کیا، آپ نے اس کو ٹچ کیا، آپ کو وہ کرونا آپ کے ساتھ یہ وائرس لگ گیا. تو یہ مذہب نہیں دیکھتی، رنگ نہیں دیکھتی،
کس ملک سے تعلق ہے یہ نہیں دیکھتی، آپ کعبے میں ہیں یا کسی مندر میں ہیں یہ نہیں دیکھتی، یہ بیماری ہر کسی کو لگ سکتی ہے۔ اور یقین کریں میں ایسے اماموں کو جانتا ہوں، یہاں پر یورپ میں امام بھی، مسجدوں کے امام، جماعت کروانے والے لوگ بھی اس بیماری کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب پاکستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اماموں کو جو جماعت کرواتے ہیں ان کو کورونا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے احتیاط، مسجد میں جائیں یا کسی اور جگہ جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس بیماری کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی سازش نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ سیاسی تھیوریاں ان کو چھوڑ دیجئے، احتیاط کریں اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اور باقی جو ملک پاکستان میں بسنے والے افراد ہیں ان کے لیے، ورنہ بڑا برا حال ہوگا، بڑی خراب سچویشن ہو جائے گی۔ یورپ والے یا UK والے یا جو دوسرے ممالک ہیں، یہ امیر ملک ہیں، یہ عوام بھی پڑھی لکھی ہے، لیکن ہماری عوام بہت ہی کم علم ہے۔ اور ہمارے پڑھے لکھے افراد جو دینی اور مذہبی ہیں، میں گزارش کرنا چاہوں گا، دینی مذہبی پڑھے لکھے افراد جن کو لوگ مانتے ہیں، پیران اعظام، محترم اور مکرم علماء کرام، ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ویسے سنی سنائی باتیں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جو تھیوریاں ہیں پڑھ کر، چونکہ ہمارا نالج نہیں ہے، میرا دینی نالج ہے، مجھے سائنس کا نہیں پتہ، ان کو پڑھ کر سنی سنائی باتیں جب ممبر پر ہم وہ جھوٹی باتوں کی ہم تشہیر کرتے ہیں تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ سازش مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ابھی تک ہوئے ہیں، جس کی سازش ہم قرار دیتے تھے، امریکہ ہوا ہے، UK ہوا ہے، یورپ ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مذہبی لوگوں کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو سازش قرار دے کر اپنے لیے بھی اور لوگوں کو بھی ہم گمراہ کریں، چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے۔ اور ایک طرح سے یہ ہماری، یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے مذہبی اور دینی جو بڑے بڑے کلے جبے رکھ کر ممبروں پر بیٹھ کر نا ان کی چیزیں جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں، بڑے شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو، تمام انسانوں کو، اہلیان پاکستان کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ میری یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیے اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، شاید کسی کو یہ سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔